جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بھی میری یاد سے اعراض کرے گا یعنی مجھے یاد نہیں رکھے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کو ایک ایسی زندگی ملے گی جو بہت تنگ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہ لوگ جو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں ان کے بارے میں وعید سنائی ہے کہ انہیں زندگی تنگ ملتی ہے، تنگ۔ اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں بھیجنا، مٹی سے بنانا، ان سے پھر ایک غلطی ہوئی تو اس غلطی کی پاداش میں جنت سے نکالنا، اور پھر اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ اب یہ اعلان آپ آئندہ آنے والی نسلوں کو سنا دیں۔ دیکھیں جب کوئی کہیں سے ہجرت کر کے آتا ہے تو اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے نا۔ ہمارے باپ دادا ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے، جب پاکستان بنا تو ہم پوچھتے ہیں کیوں آئے؟ بھائی وہیں رہتے تو جواب کیا ملتا ہے؟ بھائی ایک ملک چاہیے تھا جس میں ہم اسلام کے مطابق آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ پھر جب ہمیں اسلام نہیں ملتا تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر ہمیں اپنی زمینیں چھوڑنے کی، جائیدادیں چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ہوتا ہے نا سوال۔ بھئی ایک کام کیا، اس کا آؤٹ پٹ نہیں نکل رہا تو سوال ہوتا ہے کہ وہ کام پھر غلط کیا گویا، کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو یہ سوال تبھی اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، بھئی جب پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا تو اسلام کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ تو حکومت کے پاس ان چیزوں کا جواب نہیں ہوتا۔ اب اگر حکومت یہ جواب دے کہ اسلام کے نام پہ بنا ہی نہیں تھا تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اگر یہ جواب دے کہ بنا تو اسلام کے نام پہ تھا مگر غلطی ہو گئی تھی، اب ہم اس کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں، تو یہ جواب صحیح ہوگا؟ واہ بھائی لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، اب آپ کہہ رہے ہو کہ غلطی ہو گئی۔ وہ جیسے ہے نا، ایک آدمی نے ایسے اپنے بازو نا ایسے جیسے باڈی بلڈر ہوتے ہیں نا، ایسے دکھائے اور کسی مشہور بلڈر کا نام لیا اور کہا آئی ایم فلاں، کوئی بلڈر ہوگا بڑا۔ دوسرے نے کہا آئی ایم، کوئی اس سے بڑے بلڈر کا نام لے لیا، آئی ایم مثلا بلڈر نہیں کراٹے مین کا، آئی ایم بروس لی، ایک ایسے لات ہوا میں گھمائی۔ تو تیسرے نے ان دونوں کو ایک مکہ لگایا اور کہا کہ آئی ایم سوری، یو آر بروس لی اور یو آر کچھ بھی لگا دیں اس کے آگے، اینڈ آئی ایم کیا ہوں؟ سوری۔ تو ایسے ہی لاکھوں لوگ شہید ہو گئے۔ ابھی پرسوں کسی نے بتایا کہ ان کے رشتہ دار جب 1948 میں مائیگریٹ کر کے آئے تھے، 15-20 افراد میں صرف 2 زندہ بچے، باقی سب راستے میں ہندوؤں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ تو بڑی قربانی ہے لوگوں کی پاکستان بنتے ہوئے۔ اب آپ اگر کہیں کہ بھائی اس میں اب جس اسلام کے لیے یہ قربانی دی گئی وہ اسلام کہاں ہے، تو گورنمنٹ کہتے ہیں آئی ایم سوری، وی آر سوری، ہم سے غلطی ہو گئی، نہیں بنانا چاہیے تھا۔ تو یہ جواب درست ہوگا بھائی؟ غلط ہوگا۔ تو اسی طرح جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا، اس مکھی کو کوئی کنٹرول کرے یار، ٹھیک ہے؟ یہ رفیع بھائی آپ کے علاوہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا اس کو۔ تو جب آدم علیہ السلام دنیا میں، ایک دفعہ ہمارے حضرت بیان فرما رہے تھے، ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب، وہ تو بے انتہا نفیس تھے، ان کے گھر میں تو مکھی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بیان شروع کیا تو مسلسل ایک مکھی جو ہے نا وہ حضرت پہ عاشق ہو گئی، تو وہ کنٹرول میں ہی نہیں آئی کسی سے۔ تو
آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اس مٹی سے پیدا کر کے جنت میں رکھا. وہ جنت کہاں تھی یہ چیزیں ہمیں بتائی نہیں گئی ہیں، آسمانوں پہ تھی یا کوئی اور جہان تھا، واللہ عالم. جو چیز جتنی بتائی گئی ہے ہم اس پر اتنا ایمان رکھتے ہیں. ان سے ایک غلطی ہوئی جنت سے. کبھی غلطی کے لفظ پہ توہین انبیاء کا کیس نہ بن جائے میرے خلاف. آج کل عشق رسول کا ایک یہی بہترین طریقہ ہے کہ الفاظ پکڑ پکڑ کے توہین کے فتوے لگاتے رہو. بہرحال آدم علیہ السلام سے اب تو غلطی ہو گئی، کیونکہ میں نے بول دیا نا غلطی ہوئی، اب تو رجوع کا آپشن بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ نے منع کیا اس درخت سے مت کھاؤ. آدم علیہ السلام نے کھا لیا. اور کھایا کیوں؟ قرآن نے اس کی وجہ بیان کی ہے. شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، میں ایسے درخت کا پتہ نہ بتاؤں جسے کھانے کے بعد موت ختم ہو جائے گی، ہمیشہ جنت میں رہو گے. ابھی یہ جنت تو ہے لیکن موت بھی تو ہے نا. ویسے تو جنت میں موت نہیں ہے لیکن اس وقت تھی، اب نہیں ہے. اور ایسی حکومت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان نے حضرت آدم اور حوا دونوں کو بہکایا. جب میاں بیوی دونوں کا ویژن ایک ہونا تو بات بنتی ہے. دونوں کی رائے الگ الگ ہو تو کوئی ایک کام بھی نہیں ہوتا گھر میں. غلطی پر دونوں جمع ہو جائیں تو غلطی ہوگی، نیکی پر جمع ہو جائیں تو نیکی. میاں کچھ اور چاہ رہا ہے، بیگم کچھ اور چاہ رہی ہے، تو اس گھر میں نہ خیر پھیلے گی نہ شر، صرف اس میں پھڈے پھیلیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی ایک بات پہ جمع ہی نہیں ہوتے کہ اس کو کیا بنانا ہے، بچوں کو کیا بنانا ہے، اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. وہ مولوی بنانے کے چکر میں ہوتا ہے، وہ اداکار بنانے کے چکر میں. دونوں کے جو ویژن ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ. تو اس سے بچہ نہ کوئی فنکار بنتا ہے اور نہ کوئی عالم بنتا ہے، وہ فسادی بن جاتا ہے بس. تو یہ نکاح سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ جہاں پیغام بھیج رہے ہیں دونوں کی رائے اور سوچ ایک جیسی ہے یا نہیں ہے، تو وہ ورنہ معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے. تو آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان نے حضرت حوا کو بھی سمجھایا. وہ شیطان ڈیڑھ ہوشیار، اس کو پتا تھا کہ دونوں میں سے ایک کو سمجھایا، دوسرے کی سمجھ میں نہیں آیا تو بات بنے گی نہیں. مثلا اماں حوا کہتی کہ نہیں کھانا، اللہ نے منع کیا درخت کھانے سے. آدم علیہ السلام کہتے کھانا ہے، تو دونوں میں جھگڑا ہوتا نا. درخت کھائے نہ کھائے جھگڑے کی وجہ سے جنت سے نکل جاتے. اللہ میاں کہتے کہ یہاں تو میں نے تم دونوں کو رکھا تھا آپس میں محبت کے لیے، اس پہ بھی تم لڑ رہے ہو، تو یہ تو جنت کا ماحول خراب ہو رہا ہے. اور درخت کھا کر تو توبہ کے ذریعے تلافی ممکن تھی. جب آپس میں جھگڑا ہوتا نا تو توبہ کر لیتے، مگر جھگڑا ختم. دنیا میں آنے کے بعد پھر جھگڑا کر رہے ہوتے کہ تم نے مجھ سے جھگڑا کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جنت سے نکالا. دیکھو شیطان نے جنت سے نکلوایا تو شیطان سے پھڈا ہو گیا قیامت تک کے لیے. اب اگر آدم علیہ السلام کہتے کھاؤ، اماں ہوا کہتی نہیں کھاؤ، اور پھر کھا لیا جاتا تو اماں ہوا کہتی آپ کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہے، تو وہ پھڈا قیامت تک چلتا، وہ ختم ہونے والا نہیں تھا. سب یہی کہہ رہے ہوتے، ہر عورت اپنے میاں پہ بلی ڈالتی. تو اللہ تعالیٰ نے کی حکمت تھی بہرحال اس میں کہ دونوں ایک رائے پہ جمع ہو گئے، بھائی کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے، دونوں کی ایک رائے. اور شیطان نے دونوں کو ورغلایا اور کہا کہ میں ایسے درخت کا پتہ بتاتا ہوں کہ تم اسے کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے. انسان کی طبیعت ہے کہ جس چیز سے روکا جاتا ہے نا اسی کا تجسس اس کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ یار کچھ تو ہے بھئی. ساری چیزیں اب
انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اتنی طرح طرح کی نعمتیں، حلال لذتیں اللہ نے حلال کی ہیں، ایک چیز کو کہہ دیا تو اسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن شیطان کا وار آپ دیکھو، شیطان اسی چیز کی رغبت دل میں ڈالتا ہے اور اس میں کچھ یعنی اس کو ایسا مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ اصل لذت تو اللہ نے رکھی ہی اس میں ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یعنی شیطان نے یہ دھوکے میں ڈال دیا کہ یہ ایسا درخت ہے جسے کھانے سے اس لیے روکا جا رہا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، موت کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ گویا ایک ہوتا ہے نا آب حیات، یہ ثمرہ حیات ہے، یعنی ایسا پھل ہے ثمر حیات کے جسے کھانے سے زندگی ملتی ہے۔ آدم علیہ السلام شیطان کے ورغلانے میں آ گئے۔ انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی، غلطی کا مطلب گناہ نہیں ہوتا، مگر ایک خطا انبیاء سے ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ اجتہادی غلطی جسے کہا جاتا ہے۔ اور انبیاء کی جو اجتہادی غلطی ہے اللہ اس پہ بھی ان کو ایسے ہی پکڑتے ہیں جیسے کسی عام شخص کو حقیقی غلطی پر۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس جنس کے بہت سارے درخت تھے۔ وہ درخت کیا تھا ہمیں نہیں پتا، وہ لوگوں نے کہا گندم تھا، اللہ ہی بہتر جانے کیا تھا۔ گندم کا تو ویسے بھی درخت ہوتا ہی نہیں ہے، لوگ بھی چھوڑتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ بن بھی رہا ہے کہ نہیں بن رہا۔ گندم کا درخت تھا کہتے ہیں۔ ابھی مجھے خیال آیا، ہم تو بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں گندم کا درخت، لیکن اب خیال ہو رہا ہے کہ درخت گندم کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ نے یہ کہا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ہادہ اشارہ کے وقت کہا جاتا ہے، یہ والا درخت اس کے قریب مت جانا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ اس ٹائپ کے جتنے بھی درخت ہیں، مثلا فرض کر لیتے ہیں وہ آم کا درخت تھا، تو مراد یہ تھا کہ یہ آم کھانے پر پابندی ہے، باقی جو مرضی کھاؤ۔ تو آدم علیہ السلام اس وقت تک یہی سمجھتے رہے کہ پابندی ہے، ہر قسم کے آم کے درخت پر پابندی۔ لیکن شیطان نے ورغلایا کہ صرف یہ والا، باقیوں پر اللہ نے تھوڑی پابندی لگائی ہے۔ تو ان کے دل میں وسوسہ آ گیا کہ باقی کھا لو۔ اب یہ غلطی اس لحاظ سے ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو آرڈر دیتا ہے نا تو پہلی مرتبہ اس کا جو مطلب سمجھ میں آئے اصل مطلب وہی ہوتا ہے، اس سے بھی سبق ملتا ہے ہمیں۔ اور جو مطلب بعد میں آئیں بائیں شائیں کر کے ضرورتوں اور حاجات کی بیس پہ سمجھ میں آئے وہ اصل مطلب نہیں ہوتا۔ اس سے تقلید کا وجوب بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسائل میں کسی ایک مسلک کو فالو کرو۔ لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں جی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح، میں کہتا ہوں جائز، فقہ حنفی میں جائز ہے۔ بھائی میں تو شافعی فقہ کو فالو کرتا ہوں، میں تو اہل حدیث ہوں، تو کہتا ہوں آپ کے لیے جائز نہیں ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح۔ جی وہ تو قرآن حدیث کی روشنی میں جواب چاہیے مجھے، تو میں ان سے کہتا ہوں آج تک تو قرآن حدیث کی روشنی آپ پر جو روشنی ڈالتے رہے ہیں وہ اہل حدیث ڈالتے رہے ہیں آپ کے خیال کے مطابق۔ اب لڑکی کا ابا راضی نہیں ہے تو اب آپ کو امام ابو حنیفہ کا قول قرآن حدیث کی روشنی میں بالکل سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب میں قرآن حدیث سے دلائل دوں گا تو بالکل یہ ہے دلائل۔ تو جب پہلی مرتبہ یہ مسئلہ انہوں نے سنا تھا تو ان کو وہ والی رائے درست لگی تھی جس میں نکاح نہیں ہوتا، اور حنفی علماء کے جو دلائل ہیں نا قرآن حدیث والے وہ ان کو بالکل غلط لگ رہے تھے۔ لیکن جب اپنا مسئلہ آیا تو اب یہ والے صحیح لگ رہے ہیں، وہ والے بولتے کیوں نہیں بھائی غلط لگ رہے۔ جب تک 3 طلاقیں نہیں دی ہوتی تو مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان بھی بہت اچھے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب بھی زندہ آباد، اور امام حنیفہ کی تو کیا ہی کہنا بھائی، بڑے آرام سے دلائل سمجھ میں آتے ہیں۔ لیکن جب دے دی 3 تو اب وہ دلائل سمجھ میں آ رہے ہیں جن میں 3 نہیں ہوتی۔ یہ انسان کی نیچر ہے، اسی پہ پابندی لگانے کے لیے علماء نے کہا ہے کہ ایک مسلک کو فالو کیا جائے۔ خواہشات کی بیس پہ دین تبدیل کرنا
قرآن حدیث کا لیبل ہر شخص لگاتا ہے، لیکن آپ کو اس کے دلائل زیادہ سمجھ میں آتے ہیں جہاں آپ کی خواہشات جا رہی ہوتی ہیں۔ ایک تو ویسے بھی یاد رکھو، انسان کو پرومیننٹ ہونے کا بڑا شوق ہے، نمایاں ہونے کا۔ جو سب جس کو فالو کر رہے ہو نا، اسی کو فالو کرو گے تو اخبار میں نام تھوڑی آئے گا۔ ارے بھائی، کسی کنٹری میں ایک ہی فقہ کو فالو کیا جا رہا ہو صدیوں سے، آپ بھی اسی کو فالو کرو گے تو کوئی چینل چلے گا آپ کا؟ اخبار میں نام آئے گا؟ شہرت ہوگی؟ آپ کچھ الگ سے کوئی چیز لے کر آؤ مارکیٹ میں، نماز بھی آپ کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو، مسائل بھی تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو، اور سب کو غلط کہو کہ یہ سارے غلط ہیں، میں ہوں صحیح، تو پھر آپ کی دکان چلے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بعض لوگوں کو قرآن حدیث کے دلائل اس لیے سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دلائل دوسری طرف بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ والے اس لیے سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے ان کی دکان چل رہی ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی 3 طلاق کے مسئلے میں تو اہل حدیث کا مسلک 100% غلط ہے۔ 3 طلاق میں تو ان سے فتویٰ لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ یہ الگ ٹاپک ہے، اس پہ میں کئی دفعہ دلائل سے بات کر چکا ہوں، دوبارہ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ تو اب دیکھیں، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ کہا گیا کہ بھئی یہ درخت نہیں کھانا، تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ آ گیا تھا کہ یہ اور اس جیسے دوسرے بھی سب حرام ہیں، تو وہ صحیح مطلب تھا۔ لیکن شیطان نے کیا کہا؟ بھائی یہ والا درخت یہی تو اصل ہے، تو اب یہ نہ کھائیں، اس کے سائیڈ والا کھا لیں جو ساتھ میں لگا ہوا ہے۔ اب چونکہ اس میں ایک اٹریکشن شیطان نے پیدا کر دی کہ بھائی اس سے جو منع کیا گیا نا وہ کوئی ریزن ہے، اور ریزن یہی ہے کہ ہمیشہ زندہ رہو گے، تو اب آپ یہ والا کھا لیں۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو سمجھاتا رہا، دونوں سوچ میں پڑ گئے، دل چاہ رہا ہے کھانے کا۔ انہوں نے کہا چلو یہ والا نہیں تو یہ والا کون سا اللہ نے صراحتاً منع کیا ہے، کھا لیں گے، اللہ پوچھے گا تو ہم کہیں گے اے اللہ یہ والا تھوڑی تھا، تو نے تو یہ والا کہا تھا، اچھا غلطی ہو گئی، آئی ایم سوری۔ ٹھیک ہے نا؟ اے اللہ ہم سے کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی۔ تو جیسے اب یہ غلطی جان کر ایسی نافرمانی نہیں ہے، کیونکہ ایک ایسی غلطی ہے جس کی تعویل ممکن ہے۔ تو اب جیسے ہی کھایا ہے، قرآن کہتا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، سب سے پہلی سزا کیا ملی ہے؟ اللہ نے لباس چھین لیا۔ دیکھو یہ سزا کے طور پر بیان کیا، لباس چھین لیا، میاں بیوی دونوں برہنہ ہو گئے۔ حالانکہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ بولو بھائی نہیں ہے، لیکن اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ پردہ نہیں ہے لیکن نارملی حالات میں حیا کا تقاضا ہے کہ وہ لباس پہن کے رہیں، اس سے انسان کو شرم آتی ہے۔ اب میاں بیوی کا پردہ نہیں ہے تو اب یہ تو نہیں کہ آپ بغیر کپڑوں کے گھر میں گھومنا شروع کر دیں، نارمل کنڈیشن میں بھی آپ ایسے ہی گھومتے رہیں، یہ حیا کے خلاف ہے۔ اسلام میں بہت بڑی سزا ہے کہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، پھر بھی لباس چھین لینا، بے لباس ہونا، یہ کیا ہے؟ سزا ہے۔ تو ان لوگوں کی عقل پہ ماتم کرو جو خود سے بغیر لباس کے زندگی گزارتے ہیں، جبکہ دیکھنے والے نامحرم بہت ہوتے ہیں۔ بہت مشکل ہے بھائی۔ وہ خواتین جو بے لباس ہو کے زندگی گزارتی ہیں، اور صرف شوہر نہیں، ان پہ نامحرم مردوں کی بھی بہت نظریں پڑ رہی ہوتی ہیں، تو وہ کتنی بے عقلی ہے، ان کی حیا کیسی ختم ہو چکی ہے کہ جو چیز سزا تھی وہ اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھ رہے ہیں۔ تو لباس انسان کی زینت ہے، بے لباس ہونا یہ فطرت کے، بول لو نا بھائی کیا جا رہا ہے، فطرت کے خلاف ہے، یہ سزا ہے کپڑے چھین لینا۔ لیکن آپ گوروں کو دیکھو، بغیر کپڑوں کے بھی کوئی ان پہ صحت پہ اثر نہیں پڑتا۔ ہم ازبکستان میں سوئمنگ کر رہے تھے، ایک گورا بھی نہا رہا تھا، رشیا کا گورا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم نہاتے رہے، اکیلا وہ اور باقی ہم سب پاکستانی۔ تھوڑی دیر میں جب وہ نکل کے گیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ
اب کیا پتا بتاؤں آپ کو میں. ہم نے کہا پہلی دفعہ ہم نے ایسا منظر دیکھا تھا, بالکل ایسے نکلا ہے. اور لڑکوں نے کہا ایک دم وہ یہ کیا ہو گیا, ایک دم بوکھلا گئے نا, یہ کیا ہے بھائی, کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کو کوئی شرم بھی نہیں آ رہی, ایسے چلتا ہوا جا رہا ہے. ہم نے کہا یہ ہے ترقی. ترقی کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئی. ہم تھے پسماندہ کنٹری کے, آدھے کپڑے تو ہم نے کم از کم گھٹنے اور ناف تک تو لباس ڈھانپا ہوا تھا نا, اور کچھ جو زیادہ شرمیلے تھے وہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی انہوں نے, ان کو چانپیں دکھاتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی اپنی. تو میں نے کہا یار یہ ترقی کا معیار بن چکا ہے کہ جتنے کپڑوں میں ہوگا اتنا غریب اور پسماندہ سمجھا جائے گا, تھرڈ کلاس کنٹری سے آیا ہوا, اور جتنا کلوتھ لیس ہوگا نا جتنا کپڑوں سے پاک ہوگا اتنا زیادہ ترقی. روس تو ترقی یافتہ ملک ہے نا, رشیا کا تھا وہ بندہ, کیونکہ ہمیں تو پھر انکوائری تھی. ہم نے کہا یہ کون سے کنٹری کا ہے بھائی, کس کنٹری میں اتنی آزادی ہے. تو یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں بھائی. اللہ تو بتا رہے ہیں کہ تمہارے دادا آدم اور حوا کو سب سے پہلے جو سزا ملی ہے وہ کیا ہے, ان کا لباس ان سے چھینا گیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, اور قرآن کے الفاظ دیکھو, فوراً جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. شرم آ رہی تھی ان کو, ایک دوسرے سے حیا آ رہی تھی کہ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنے جسم کو ڈھانپو. تو یہ ننگا پن جو آج کل عورتوں میں آ رہا ہے, مردوں میں آ رہا ہے, چڈے پہن پہن کے گھوم رہے ہیں, یہ کوئی تہذیب نہیں ہے میرے بھائی, یہ سزا ہے, یہ تہذیب نہیں ہے. شریعت میں مرد کو حکم ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک یہ 24 گھنٹے چھپانا ہے. سمجھ رہے ہیں, یہ محرم سے بھی چھپانا ہے اور نامحرم سے بھی چھپانا ہے. اور عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کے علاوہ پورا ڈریس نامحرم سے ہر وقت چھپائے. اور فتنے کا اندیشہ ہو تو چہرہ چھپانا بھی فرض ہے. اور جوان عورت کو چونکہ فتنے کا اندیشہ ہے, لہذا اس کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ اس پر چہرے کا پردہ فرض ہے. جو یہ کہتا ہے جوان عورت کے چہرہ چھپانا فرض نہیں ہے, اس میں فتنہ نہیں ہے, تو وہ پاگل ہے. سارا فتنہ کہاں سے ہوتا ہے, تو چہرے سے ہوتا ہے. تو یہ اسلام کا ایک بنایا ہوا نظام ہے, کرنا پڑے گا. اور اسی طرح جو خواتین گھر میں رہتی ہیں جہاں سب محرم ہوں, تو ٹھیک ہے وہاں چہرہ بھی کھول سکتی ہیں, کلائیاں بھی کھول سکتی ہیں, لیکن کھول سکنے کا مطلب یہ نہیں کہ کھولیں. پراپر ڈریس یہی ہے کہ پورا جسم پہ لباس ہو. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ نئے نئے لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں نا, علم میں عمق اور گہرائی نہیں ہوتی, بس وہ قرآن اور حدیث کی ظاہری نصوص کو دیکھ کر فتوے لگاتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو حکم دیا ناف سے لے کے گھٹنے تک ڈھانکنا ضروری ہے. تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہاں, میں یہاں بنیان پہن کے آ جاؤں ہے بھائی, یا آپ گھر میں بس ناف سے گھٹنوں تک کی ایک چادر باندھیں اور اوپر چاپیں واپیں پسلیاں وسلیاں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہو, یہ اچھا لگے گا؟ بھائی شریعت نے ایک آخری حد بیان کی ہے کہ یہاں سے یہاں تک تو ہے ہی, اس کے علاوہ جتنا لباس پہنو گے اس میں تمہاری زینت اور حیا کے زیادہ قریب ہے, وہ پسندیدہ ہے. شریعت اس پہ آپ کی تعریف کرتی ہے. اسی طرح یاد رکھیں عورت کا جو ڈریس ہے وہ محرم یعنی اپنے بھائی اور باپ کے سامنے کلائیاں کھول سکتی ہے, پنڈلیاں کھول سکتی ہے, گردن کھول سکتی ہے, سر کے بال کھول سکتی ہے. یہ گنجائش دی ہے شریعت نے, ترغیب نہیں ہے. گنجائش اس لیے کہ لا تو قیامت تک کے لیے بنتا ہے نا, ترغیب یہی ہے کہ بھائی پراپر ڈریس میں رہے. جب باپ آئے جوان بیٹی کے سامنے تو بیٹی کو چاہیے کہ سر پہ, بولو نا بھائی, چادر لے لے, چاہیے, ترغیب ہے اس کی. یہ پراپر ڈریس ہے مسلمان عورت کا. عرب کنٹریز میں خواتین کے ڈریس ایسے ہو گئے ہیں کہ الامان والحفیظ,
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیسا ڈریس ہے، اتنی فٹنگ کے کپڑے اور یہ کلائیاں کھلی ہوئی ہیں اور ہاف سلیو بلکہ سلیو لیس کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو کہتی ہیں بھائی سے پردہ کہاں ہے، قرآن حدیث میں دکھاؤ۔ بھائی بھائی کے سامنے پورے بازو کا چھپانا فرض ہے، قرآن حدیث میں کہاں ہے؟ تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں، قرآن حدیث سے دکھاؤ کسی ایک صحابیہ نے یہ ڈریس پہنا ہو۔ تو جواب ملتا ہے کہ وہ ان کا کلچر ہے۔ یہ مغربی یلغار ہے۔ جب حیا ختم ہو گئی نا معاشرے میں حیا ختم ہو گئی تو قرآن حدیث کی تشریحات کے اصول بھی بولو بھائی چینج ہو گئے۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جب کوئی یہ دلیل دیا کرے نا کہ بھئی یہ سلیو لیس کپڑے پہن کے بھائی کے سامنے آنا جائز ہے کیونکہ بازوؤں کا بھائی سے پردہ نہیں ہے، تو ان سے بولا کریں کہ بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ چڈی میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھا کرے، کیونکہ وہ اس پر بھی یہ جو اوپر کی باڈی ہے اس کا پردہ فرض نہیں ہے۔ تو کبھی مجبوری میں نہا دھو کے آدمی باہر نکلا تو چلو ٹھیک ہے، لیکن نارملی کوئی مرد ایسا نہیں کرتا۔ ابھی الگ بات ہے مرد پراپر ڈریس پہن رہا ہے اور اس کے لیے اس کو قرآن و حدیث سے دلیل نہیں چاہیے، عورت آدھے کپڑے پہن رہی ہے اور دلیل میں قرآن و سنت کا حوالہ پیش کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن و سنت نہیں ہے، اپنی خواہشات ہے جس پر، اور حیا بے حیائی ہے، بے شرمی ہے جس پر لیبل کس کا لگایا جا رہا ہے؟ قرآن و سنت کا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آئے گی۔ بعض خواتین یہ دلیل دیتی ہے کہ عورت کے لیے بال کٹوانا جائز ہے۔ دلیل حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو امہات المومنین نے اپنے بال چھوٹے کرا لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ تو جب امہات المومنین کے لیے بال چھوٹے کرانا جائز ہے اور کسی نے اس پر انکار نہیں کیا، تو آج خواتین بال چھوٹے کیوں نہیں کرا سکتی؟ دلیل سمجھ میں آئی ہے بھائی؟ آ رہی ہے سمجھ میں دلیل؟ یہ دلیل غلط ہے۔ آج خواتین جو بال چھوٹے کرواتی ہیں زینت پیدا کرنے کے لیے، شو مارنے کے لیے، امہات المومنین نے شو ختم کرنے کے لیے بال چھوٹے کروائے ہیں، زینت کو ختم کرنے کے لیے، کہ جس کے سامنے بن سمرا کرتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کا انتقال ہو گیا اور اب ہمیں مزید نکاح کی اجازت بھی نہیں ہے، تو اب زینت کا دروازہ بند۔ اب کس کو دکھائیں لمبے بال؟ تو لمبے بالوں میں عورت کی زینت ہے۔ اگر عورت چھوٹے بالوں میں زینت سمجھتی ہے تو یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرنا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ بھائی ہاں ہوں کر لیا کریں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو انہوں نے تو زینت ختم کرنے کے لیے اور آپ شو مارنے کے لیے۔ اسلام میں عورت کے لمبے بالوں میں زینت، اللہ نے عورت کو لمبے بال دیے اس لیے کہ دیکھو آدمی جتنے لمبے بال کر لے، یہاں سے نیچے، ہم نے تو رکھ کے دیکھے ہیں نا، یہاں سے نیچے بال نہیں نکلتے، بہت زیادہ ہوں گے یہاں تک آ جائیں گے، اس آدمی کے بال اس سے نیچے نہیں، اور پھر مزید بڑھانے کی کوشش کرے گا تو پرانے والے بھی ختم ہو جائیں گے، حقیقت ہے۔ اور عمر کے بعد، ایک عمر کے بعد آدمی یہاں سے کیا ہو جاتا ہے؟ دو قسم کے گنجے پن آتے ہیں مردوں میں، کچھ لوگ ہوتے ہیں یہاں کے بال رہتے ہیں بیچ سے گنجے ہو جاتے ہیں، یہ پھر بھی غنیمت ہے کیونکہ بیچ میں تو کوئی دیکھتا نہیں ہے نا جھانک کے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں یہاں سے ایئرپورٹ بننا شروع ہوتا ہے یہاں تک پہنچ جاتا ہے، وہ یہ ہر مرد کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن خواتین کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ان کے ساتھ ایسا ہوتا تو پھر عورت عورت نہ نظر آتی۔ اللہ کو یہ بات برداشت نہیں ہے کہ عورت ہو اور مرد نظر آئے، تو اس لیے اللہ نے عورت کی زینت سر کے بالوں میں رکھی۔ پہلے بالوں کے شیمپو آتے تھے، سر میں تیلوں کی مالش ہوا کرتی تھی، خواتین بال بڑھایا کرتی تھیں، اور اسی میں ہمیشہ مسلم معاشرے میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ اب گوروں میں، انگریزوں میں، یہ پھر اس وقت کوئی دلیل نہیں دیتی تھی خاتون کے امہات المومنین نے بال کٹوا لیے تھے، وہ بھائی نبی کی موجودگی میں کبھی بھی نہیں کٹوائے، وفات کے بعد کٹوائے ہیں۔ اس وقت کوئی خاتون یہ دلیل نہیں دیتی تھی کہ حدیث بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر یہ، صفحہ نمبر یہ، حدیث کا حوالہ نمبر یہ، اور یہ جو ہے نا علماء کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، ادھر تو امہات المومنین سے بال کاٹنا ثابت ہے۔ اس وقت کچھ نہیں، کیونکہ اس وقت زینت سمجھی جاتی تھی۔
جب انگریز بر صغیر میں آیا، حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہماری عورتیں ان کی عورتوں کو دیکھ کر ان سے متاثر ہونے لگی ہیں، اور اس کے اثرات آئے۔ وہی پرکٹی کس ٹائپ کی عورتیں ہوتی ہیں نا، بال کٹی، وہی پینٹیں، وہی شرٹیں، وہی سارا کلچر ہمارے یہاں آ گیا۔ اب اس پہ لیبل کیا لگا لیا؟ قرآن حدیث میں ناجائز کہاں ہے؟ یہ ناجائز کہاں لکھا ہوا؟ عرب کے اکثر عربوں کا کلچر تباہ ہو گیا، اس کی حیا ختم ہو گئی۔ تو بچپن میں اپنی بچیوں کو سکھایا کریں کہ باپ جب گھر میں آئے، جوان بیٹی سر پہ بولو بھائی چادر لے لے، بھائی جب آئے تو جوان بہن کو چاہیے کہ سر پہ دوپٹہ لے لے۔ زیادہ سختی نہ کریں، حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم جو بے حیائی ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، جو ماڈرنزم پھیل رہا ہے جس قسم کا، جس سے حیا ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کے خلاف کچھ تو انسان جہاد کرے نا، کچھ تو رکاوٹ ڈالے اس میں۔ آج باپ کو شکایت ہے کہ بیٹی سنتی نہیں ہے بات کو، بھائی کو شکایت ہے کہ چھوٹی بہن پہ بھی میرا زور نہیں چلتا، اس لیے نہیں چلتا کہ اس سے حیا کیا ہو گئی ہے؟ ختم۔ اس میں شرم و حیا کیا ہو گئی ہے؟ جب لباس ایسا پہنے گی تو شرم و حیا ختم، جب شرم و حیا ختم تو بات سننا تو شرم و حیا کے بعد ہوتا ہے بھائی۔ جس میں شرم و حیا نہیں ہے وہ تو جواب دینے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ شرم اور حیا ہی تو ہے جس سے نظام چلتا ہے دنیا میں۔ انسان کو شرم آتی ہے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے، بوڑھے سے آگے چلتے ہوئے، علماء کی ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے، اور جو ہے وہ گھر میں جو رشتہ دار ہیں ان سے تمیز سے بات کرتا ہے۔ شرم ہی تو ہے۔ اگر یہ شرم آپ نے نکال دی تو بس پھر آپ خیر کی امیدیں نہ رکھیں۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا سزا دی؟ درخت کا پھل کھاتے ہی سب سے پہلی سزا ملی ہے، اللہ نے ان سے ان کا لباس چھین لیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے درختوں کے پتے فوراً اپنے اوپر ڈھانپنے لگے کہ حیا اور شرم کی وجہ سے۔ تو شرم انبیاء کی سنت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حیا انبیاء کی سنت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اے آدم کیا میں نے تم دونوں سے پہلے نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا؟ اور میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں ورغلانے کی کوشش کرے گا۔ اب دیکھو شیطان کا ورغلانے کا اسٹائل بھی سمجھ میں آ گیا یہاں کہ شیطان ورغلاتا کیسے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان گناہ کی خواہش دل میں ڈالتا ہے، یہ غلط ہے۔ گناہ کی خواہش یہ ویسے ہی دل میں ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے تو گناہ کیوں ہوتا ہے؟ تو گناہ کی جو خواہش ہے نا، یہ شیطان، بڑی پیاری بات کی ہے علماء نے کہ شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، شیطان نے نہیں کیا، تو شیطان کو کس شیطان نے ورغلایا تھا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ شیطان کو کسی شیطان نے بولا تھا کہ سجدہ نہیں کرو، یہ مٹی سے بنا اور تمہاری ویلیو گر جائے گی، تم آگ سے بنے ہوئے، تم مٹی کو سجدہ کرو گے تو تمہاری ویلیو ختم ہو جائے گی۔ یہ پٹیاں کس نے بنائی تھی؟ کوئی اور شیطان تھوڑی تھا۔ شیطان کی اپنے ذات میں حسد اور جیلسی۔ تو انسان دو وجہ سے گناہ کرتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کے دل میں خواہشات پوری کرنے کی چاہت اللہ نے ویسے ہی رکھی ہے۔ بھائی فرشتوں میں خواہشات ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ فرشتوں میں نہ روٹی کی خواہش نہ کوئی اور خواہش، تو اللہ نے انسانوں میں رکھی ہوئی ہیں۔ روٹی بھی چاہیے، صحت بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، عزت بھی چاہیے، تو بہت ساری چیزیں چاہیے کر کے وہ ایک طویل فہرست بنائی ہوئی ہے اس نے۔ سر پہ بال بھی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ آج کل کے ہمیشہ سے چاہیے، لیکن میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو سر کے بال کٹا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، کم از کم یہ الزام اللہ پہ
मत लगाओ, ठीक है ना। बाल कटाएं, बाज लोगों पे ट्रेंड अच्छी लगती है, लेकिन इसको सुन्नत ना समझें। तो इंसान की तबीयत ऐसी है कि वो ख्वाहिशात की तरफ माइल होता है, उसकी फितरत है। वो तो शैतान ना भी कहे तो माइल होता है। देखो, जब रोजा रखते हैं तो हमारा पानी पीने का दिल चाहता है कि नहीं चाहता है प्यास में? तो ये शैतान समझा रहा है कि पानी पियो? बोले ना भाई, वो तो मेडिकल साइंस यही कहती है कि जब प्यास लगेगी तो पानी पीने का दिल चाहेगा, तभी तो रोजे का सवाब मिलेगा। भूख लगेगी तो रोटी खाने का दिल चाहेगा। हाँ, मुसलमान ये देखता है भाई अल्लाह की तरफ से इजाजत है तो खा लो, इजाजत नहीं है तो नहीं खाओ। अब रोजा है तो अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं है। बाज दफा अल्लाह की तरफ से खाने का हुक्म होता है। किसी ऐसे शख्स ने नफली रोजा आपने रखा हुआ है, दावत कर ली जो आपके बड़ों में से है, करीबी रिश्तेदारों में से है, आप उसकी दावत अटेंड नहीं करेंगे तो वो नाराज होने का खतरा है। तो फिर शरीयत का हुक्म क्या है? यहां रोजा तोड़ दो, रोजा तोड़ के उसकी दावत खा लो। फिर फुक़हा का इख्तलाफ है, बाज कहते हैं कि बाद में कज़ा करे, बाज कहते हैं नहीं करे। इमाम हनीफा के नजदीक बाद में कज़ा करना जरूरी है। तो यहां खाना क्या बन गया? हालांकि उस वक्त दिल चाह रहा होता है कि नहीं खाए, क्योंकि इतनी मुश्किल से दोपहर तक का रोजा आपने बर्दाश्त कर लिया, सुबह की चाय छोड़ दी, गुटखा भी नहीं खाया, सुबह पान भी नहीं खाया, इतनी कुर्बानियां दे के 12-1 बजे तक आप पहुंचे और दावत आ गई, और ऐसी की दावत आई जो आपके चचा लगते हैं रिश्ते में और बड़े करीबी हैं। अब वो नाराज हो जाएंगे कि यार आज ही रोजा रखना था, मेरे बच्चे का वलीमा है, आज ही रोजा रखना था। तो बेहतर क्या है कि आप रोजा, हालांकि यहां दिल चाह रहा होता कि नहीं तोड़ो, क्योंकि फिक़ह हनफी में तो बाद में कज़ा करनी पड़ेगी ना उसको, या तो चलो बिल्कुल ही गरीबी में माफ हो रहा होता, कहते बाद में कौन कज़ा करेगा यार, आज रख लिया। तो ख्वाहिशात, ये शैतान ना भी हो तो इंसान के दिल में अल्लाह ने ख्वाहिशात का एक समंदर रखा है। शैतान क्या करता है? शैतान ये देखता है कि ये आदमी अपनी ख्वाहिशात इसलिए पूरी नहीं कर रहा कि इसमें इसको खतरा है कि आखिरत में जहन्नम की सजा मिलेगी। यही वजह होती है ना मुसलमान, वरना तो भाई सारे चरसी हीरोइनची होते भाई। मुझे लोग आके बताते हैं कि यार वो फला कंट्री में इतने लोग 99% लोग ड्रग्स लेते हैं। चर्स का इंग्लिश में एक बड़ा टेक्निकल किस्म का नाम आया है जिससे चर्स पीने वाला चर्सी भी नहीं कहलाता और मुआशरे में उसकी इज्जत हो जाती है। कुछ दिन पहले एक साहब आया कि भाई ये यूके से आए हैं और ये एक इंग्लिश में चीज मैं नाम भूल गया, वो पीते हैं। मैंने कहा यार ये तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो ऐसी खूबसूरत चीज पी रहे हैं। ये इंग्लिश में ना बड़ा टेक्निकल किस्म का नाम था। तो मैंने कहा वो उसका उर्दू में तर्जमा किया, उन्होंने कहा चर्स। तो मैंने कहा ये बोलो चरसी है भाई। क्या उनको बोला तो नहीं मैंने, बेइज्जती हो जाती, लेकिन दिल में मेरे ख्याल है उनको सीधा बोलो भाई ये क्या है? चरसी है। मुफ्ती साहब इसके ड्रेसिंग पे ना जाना, इसकी इंग्लिश पे ना जाना, है चरसी। असल में ये होना चाहिए था। तो अब क्या है कि वो वहां तो बहुत ज्यादा नशा है ना, तो लोग कहते हैं वो इतना नशा करते हैं, हर आदमी शराब पीता है, हर आदमी जिना कर रहा है। तो मैं कहता हूं भाई वो तो करेंगे जब उनका ख्याल है कि जिना पे कोई सजा ही नहीं मिलने वाली है भाई, तो 2 दिन की जिंदगी कोफ से क्या फायदा? लाइफ को एंजॉय करो। वो सही कर रहे हैं अपने हिसाब से। रहा ये मसला कि वो चर्स पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं तो सेहत बर्बाद हो रही है, वो कह रहे हैं भाई सेहत बचा के, मजे के लिए सेहत बचानी है ना, तो जब सेहत बर्बाद करने में ज्यादा मजा आ रहा है तो सेहत बचा के करना क्या है? क्या ख्याल है? टीपू सुल्तान का कौल था ना, शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। तो जो चरसियों की नजर में ये कौल का मतलब यूं है कि हीरोइनची की 4 दिन की जिंदगी बगैर हीरोइनचियों की 4000 साल की जिंदगी से बेहतर है। वो कह रहे हैं हीरोइन पी के जो 4 दिन में जो मजा आता है, वो तुम्हारी बगैर जो हीरोइन की जिंदगी है वो 60-70 साल में क्या है यार? ये कोई जिंदगी है? तो उसका ये नजरिया बन चुका होता है। तो जब वो उसको कोई आखिरत का खौफ ही नहीं है, अल्लाह के सामने जवाबदेही का वो खौफ ही नहीं है, तो वो जो चाहे करे भाई। मुसलमान क्या करता है कि जब गुनाह की तरफ उसकी तबीयत माइल होती है, जो हर एक की माइल होती है,
उलमा की भी होती है, बुजुर्गों की भी होती है, आमी आदमी की भी होती है। ये तो इंसान की नेचर है भाई। भूख लगी होगी तो रोजे में दिल शदीद भूख लग रही है आपको। देखो जब रमजान गर्मियों का रोजा हो और दस्तरखान पे बैठे हुए हो, सामने चाट और पता नहीं क्या क्या चीजें मजे मजे की रखी हुई होती है, तो मुफ्ती साहब भी टाइम देख रहे होते हैं ना जल्दी जल्दी, यार कितना टाइम रह गया, क्या ख्याल है। तो पता चलता भाई उसका भी दिल चाह रहा है। तो बुजुर्ग बैठे होंगे वो भी बार बार देख रहे होंगे, अजान की तरफ तवज्जो होगी कि यार कब सायरन बजेगा या कब अजान होगी। तो ये जो ख्वाहिशात अल्लाह ने हमारे अंदर रखी हैं, इन ख्वाहिशात की तरफ हर एक की तबीयत माइल होती है, लेकिन उन ख्वाहिशात पे मुसलमान अमल क्यों नहीं करता? भाई नाजायज है, ज़मीर मलामत करता है, भाई सजा मिलेगी इस पर, दुनिया में बदनाम भी हो सकते हैं और आखिरत में भी सजा मिल सकती है। ये चीज़ें हैं जो ज़िना से भी रोकती हैं, शराब से भी रोकती हैं, माँ बाप के साथ बदतमीज़ी से भी रोकती हैं और बहुत सारी चीज़ों से। शैतान क्या करता है कि जब आप ब्रेक लगा रहे हो ना, उसके अंजाम को देख के, तो शैतान उसका भयानक अंजाम पे एक चमक पट्टी जो है ना, या एक खूबसूरत चादर लगा के उस भयानक अंजाम को खूबसूरत करके दिखा देता है। बात आ रही है समझ में? शराब पीने वाला जो पहली दफा शराब पीता है तो उसे पता होता है कि ये गलत है, तभी वो कभी अपनी औलाद के लिए शराब को पसंद नहीं करेगा कि मेरे बच्चे भी शराबी हो, मेरी बेगम भी शराब पीती हो, मेरे अब्बा भी पीते हो, मेरी अम्मा भी पी। वो कहेगा मैं ही पीऊं, बाकी मेरे रिश्तेदारों में कोई ना पिए। तो पहली दफा जब शैतान उसको शराब पिलवाता है, उसे पता होता है कि ये इंसान को पता होता है ये गलत है, इसका अंजाम बुरा है, से जिगर खराब हो जाता है और फिर आदत पड़ जाती है, नहीं मिलेगी तो दिमाग खराब होगा और कत्ल भी हो जाते हैं, सब वाकयात उसके सामने होते हैं। लेकिन वो ये कह के पीता है कि शैतान उसे कहता है अगर तुमने ये लज्जत हासिल नहीं की और इसके बगैर ही दुनिया से चले गए तो ये मजा तो बोलो भाई रह गया। बाज दफा ये कहता है पी लो एक दो दफा से क्या होता है, तौबा कर लेना। बाज दफा ये कहता है तुम्हारी टेंशनें इतनी हैं कि शराब का जो नुकसान है वो नुकसान इतना ज्यादा नहीं है जितना ये टेंशन तुम्हें नुकसान दे रही है, तो इलाज के तौर पर पी लो, ये टेंशन तो खत्म होगी ना। भाई लोगों को गम होता है ना, स्ट्रेस में आते हैं, कोई भाग गई, कोई मंगनी टूट गई, कहीं जॉबलेस हो गए, दर्जनों किस्म के मसाइल दुनिया में लोगों के साथ चल रहे हैं। तो अब वो स्ट्रेस होती है, टेंशन वो चाय से खत्म नहीं होती, वो कॉफी से खत्म नहीं हो रही, तो कहते हैं यार थोड़ा सा पी लेते हैं, दिमाग क्या हो जाएगा, रिलैक्स, वो टेंशन भूल जाएंगे। तो ये शैतान ये क्या करता है, वज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम। शैतान, कुरान कहता है कि शैतान किसी बुराई में जो बदबू है ना और जो गंदगी है उसको हटा के उसको मुज़य्यन कर देता है। जीनत किसे कहते हैं? जीनत कहते हैं ना कोई मुज़य्यन। मुज़य्यन का मतलब ये नहीं कि ये चीज वाकई अच्छी है या नहीं है, मेकअप अच्छा है, इसको जीनत कहते हैं। भाई जीनत ऊपर की चीज है ना, खवातीन जो ब्यूटी पार्लर में जाके बनती हैं तो क्या अंदर से थोड़ी चेंज हो जाती हैं? जो बदसूरत है वो बदसूरत ही रहती है, जो खूबसूरत है वो खूबसूरत, लेकिन बदसूरत को डिस्टेम्पर करके खूबसूरत बना दिया। देखने में ब्यूटी पार्लर वालों की कोशिश होती है कि देखने में अच्छी लगे। दूल्हा भी आजकल ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं तो उसका मकसद क्या होता है, देखने में कैसा लगे। तो जीनत का ताल्लुक देखने से है कि देखने वालों को अच्छा लगे, हकीकत में अंदर से अच्छा हो या ना हो। क्योंकि अंदर से अच्छा करना उसके लिए बादाम खाने पड़ेंगे रोजाना एक पाव, पिस्ते खाने पड़ेंगे और फिर एक्सरसाइज, जॉगिंग। कहते हैं यार 6 साल में जाके फिर भी पता यकीन नहीं है कि लगेंगे भी नहीं लगे सही है ना। तो उसका तरीका ये वक्ती तौर पर बादाम में विटामिन ई होता है, तो ऐसा कोई डिस्टेम्पर कर दो जो देखने में ई नजर आए, देखने में लगे भाई स्किन जो है विटामिन ई से भरी हुई है। तो वो वक्ती तौर पर काम चलाया, उसके बाद फिर जो है शादी मादी हो गई, उसके बाद दोबारा से वैसे ही पुराने जैसे थे वैसे ही निकल आए। तो जीनत का मतलब क्या होता है, देखने में अच्छा। तो कुरान के अल्फाज देखें, वज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम। शैतान इनके बुरे अमाल को मुज़य्यन कर देता है, यानी बुराई से बुराई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन वो ऐसा बना देता है कि देखने में वो बुरा क्या लग रहा होता है, अच्छा लग रहा होता है, देखने में अच्छा लग रहा होता है। गौर करोगे तो नहीं लगेगा,
देखो जो चीज देखने में अच्छी लग रही होती है, अगर उसकी गहराई में जाके गौर करोगे तो फिर अकल फैसला करती है हकीकत में भी है या नहीं है। लेकिन शैतान जब देखने में एक चीज को अच्छी बना देता है ना, तो शहवत परस्त लोग फिर ज्यादा डीप में जाके गौर करने का तकल्लुफ नहीं करते। वो कहते हैं यार अच्छा है ना, बस नजर आ रहा है ना, अच्छा तो हासिल कर लो इसको। आपका भी तो कोई मकसद होगा ना भाई, या आप बस एंजॉय करने के लिए पैदा हुए हो लाइफ को? ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि कोई जवाब, माकूल जवाब तलाश करके बताओ जो समझ में आए, कोई अक्लमंद उस पर गौर करे, बोले भाई ये वाकई सही जवाब है। तो हमारे पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि ये जवाब भी वही देगा जिसने हमें बनाया है। तो अल्लाह कहते हैं जब तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो जो जवाब मैं दे रहा हूं उस जवाब को मान लो। वो जवाब क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। इबादत का मतलब नमाज रोजा नहीं है, इबादत का मतलब गुलामी, कि मैं देखना चाहता हूं इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि ये मेरा बन के जिंदगी गुजारता है या मेरी बगावत करके जिंदगी गुजारता है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो अल्लाह ताला ने इंसान को आजमाइश के लिए पैदा किया है कि कौन है जो मेरा खा के मेरा शुक्र अदा करेगा और कौन है जो मेरा खा के मेरी नाफरमानी करेगा। अब अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए जरूरी है कि उसके अहकाम पे चला जाए, उसकी नेमतों को उसकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए और उसकी नाफरमानी ना की जाए। तो मर्जी के मुताबिक जब ही चलेंगे ना, हमें पता भी होगा कि उसको वो चाहता क्या है अपने बंदों से। क्या ख्याल है भाई? तो ये चाहत इस्लाम के अलावा दुनिया का कोई मजहब नहीं बताता। इसलिए इस्लाम ही बताता है कि अल्लाह अपने बंदों से चाहता क्या है, और इस्लाम के पास इसके मजबूत दलाइल हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। दुनिया में कोई ऐसी गाइडेंस नहीं है, कोई ऐसी किताब नहीं है कुरान के अलावा जो आपको बताए कि अल्लाह अपने बंदों से क्या चाहता है। तौरात और इंजील तहरीफ हो चुकी है, वो जब आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में ही नहीं आएगी। वो खुद गैर मुस्लिम मानते हैं यहूद और नसारा के ये गाइड नहीं कर सकती हमें। एक गैर मुस्लिम से मेरा मुनाजरा हुआ, मुनाजरा के बहस हुई, वो ईसाइयों के पादरी थे। मैंने उनसे कहा कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है, ये अल्लाह के कुछ कवानीन होंगे ना? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा तो आपके पास वो अल्लाह के कवानीन मौजूद है जिनसे पता चले कि ये अलाउड है, ये नॉट अलाउड है, ये हलाल है, ये हराम है? तो हजरत ईसा के जो कवानीन है जो उन पे नाजिल हुए, उसने कहा मौजूद है। मैंने कहा बताएं। कह रहे वो कानून ये कि सच बोलो, झूठ ना बोलो, इंसानों की खिदमत करो, जुल्म ना करो। मैंने कहा ये तो अक़वाम मुत्तहिदा भी यही कहती है, इसके लिए भाई तौरात पढ़ने की क्या जरूरत है इसके लिए? ये तो मैंने कहा हमारे पड़ोसी भी यही कहते हैं, हालांकि वो तो ईसाई नहीं है, ठीक है ना? ये तो सारी दुनिया में अच्छे लोग ये कहते हैं झूठ ना बोलो। मैंने कहा इसको लॉ, कोई कानून? तो वो बहुत आधा घंटा हो गया, वो बेचारों का जवाब नहीं आया। मैंने कहा, वो कह रहे हैं आप पूछना क्या चाहते हैं? मैंने कहा चले मैं आपसे वन बाय वन करके ना मसाइल पूछता हूं। मैंने कहा पहली बात, मैंने कहा अल्लाह की इबादत का क्या तरीका है? अल्लाह पहले तो ये चाहता है कि मेरे बंदे मेरी इबादत करें। उसने कहा चाहता है। मैंने कहा उसका तरीका क्या है? वो तरीका इनके पास मौजूद नहीं है। नमाज कैसे पढ़नी है? हमें तो इस्लाम ने बताया कि भाई 5 टाइम मस्जिद में हाजिरी देनी है, ये वुजू का तरीका है। इस तरह से आके हाथ बांध के खड़े होना है, सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरत मिलानी है, फिर रुकू करना है, रुकू में ये पढ़ना है, कौमे में ये पढ़ना है, सजदे में ये पढ़ना है। एक रकत रह गई तो उसकी ये सजा है, एक रकत इजाफी पढ़ ली तो उसकी ये सजा, क़याम में तिलावत की जगह तैयात पढ़ ली तो ये सजा है। सही है ना? सजा क्या? सद्दा साहब। वो सद्दा साहब का तरीका क्या है वो भी बता दिया। नमाज के दौरान वुजू टूट गया तो ये करना है, ठीक है ना? वुजू के बगैर नमाज पढ़ ली तो ये करना है। ये तो 5 टाइम। फिर उस नमाज के लिए बुलाने का क्या तरीका ये भी बता दिया। सफ बनाने का क्या तरीका बता दिया। एक इमाम आगे खड़ा होगा, जमात की नमाज कैसे होती है, इनफिरादी कैसे होती है, सारी चीजें मैंने कहा हमारे पास हवालों के साथ मौजूद है। मैंने कहा फिर जो हज का तरीका है, जिंदगी में 1 दफा करना है, कितनी दफा करना है ये भी बता दिया, कैसे करना ये बता दिया। फिर अल्लाह ने ये भी कहा कि मैं एक खास तरीका इबादत उससे भी खुश होता हूं, मेरी खातिर भूखे भी रहा करो। किस महीने में रहना है ये भी बता दिया। कौन से मुफ्ती साहब ऐलान करेंगे तो कल चांद होगा ये भी बता दिया। समझ में आ रही है ना बात? मेरी हुकूमत को उलिल अम्री मिनकुम, हुकूमत के ऐलान को फॉलो करो। वो हम नहीं कर रहे तो फिर 2-2, 3-3, 4-4, 8-8 डीदें हो रही हैं। लेकिन अल्लाह ने बता दिया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम, हुकूमत जो फैसला करे उसको मानो। तो हर चीज मैंने कहा हमें तो भाई बताई जा रही है, हमें तो बताई जा रही है। वुजू करने का तरीका क्या है, दांत कितनी दफा साफ करने हैं, इस्तिंजा कैसे करना है, पाकी की डेफिनेशन क्या है, तहारत क्या है। सुबह उठ के नबी ने यहां तक बताया
صبح جب اٹھو تو ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ مت ڈالو، لا یغمسن یدہ فی الاناء حتی یغسلہ ثلاثا، فرمایا جب تم صبح اٹھو تو ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ مت ڈالو، فإنہ لا یدری این باتت یدہ، تمہیں نہیں پتا تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، تو ناپاک بھی ہو سکتا ہے، تو پہلے 3 دفعہ دھو لو۔ یعنی پورا صبح سے لے کے رات تک ایک ایک عمل بتایا ہے۔ میں نے کہا یہ تو صرف عبادت کا ایک نظام ہے جس پہ تقریر کے لیے 6 مہینے چاہیے کم از کم۔ پھر معاملات، خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، اس میں اسلام نے بتایا قمار نہ ہو، جوا نہ ہو، سود نہ ہو، غرر نہ ہو۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، اسلامک بینکنگ تو دنیا میں ہے، یہودی بینکنگ کیوں نہیں ہے، عیسائی بینکنگ کیوں نہیں ہے، ہندو بینکنگ کیوں نہیں ہے؟ اسلام نے بینکنگ کے مقابلے میں بھی ایک بینکنگ پیش کر دی، یہ اسلامی ہے، یہ غیر اسلامی، یہ ایک تجارت ہے، یہ دنیا کی تجارت، یہ اسلامی تجارت۔ ابھی مفتیوں میں تاجروں کے مفتی الگ ہوتے ہیں، جامعۃ الرشید میں جو تجارت میں مفتی بنتے ہیں نا، ان کا سلیبس ہی بالکل الگ ہے، وہ بالکل الگ اسٹائل میں پڑھتے ہیں، وہ صرف تجارت کے مسائل بتاتے ہیں، یعنی اس میں جو مختلف شعبوں میں پی ایچ ڈی ہو رہا ہے، پی ایچ ڈی کروائی جا رہی ہے۔ پھر میں نے کہا نکاح طلاق کے مسائل، میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، میاں بیوی میں نہ بن رہی ہو تو علیحدگی کا طریقہ کیا ہے عیسائی مذہب کے مطابق؟ آپ لوگ تھک تو نہیں گیا؟ میں جلدی سے بات کو بس نا سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں۔ میں نے کہا عیسائی مذہب میں میاں بیوی میں جب علیحدگی ہونی ہو تو اس کا کیا قانون کیا ہے؟ وہ پریشان، کچھ ملتا ہی نہیں، وہ آسٹریلیا کے عیسائی تھے نا، تو وہ آسٹریلیا کا لا پیش کرنے لگے، آپ عدالت میں جائیں۔ میں نے کہا یہ تو آسٹریلیا نے اسمبلی میں بل پاس کیا ہے، بھائی خدا کا قانون کیا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ جڑ تو گیا، ختم کیسے ہوگا؟ اسلام میں تو طلاق کا ایک پورا نظام ہے نا، قرآن نے بتایا طلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، اس کے بعد چاہو تو رکھ لو، چاہو تو چھوڑ دو، فإن طلقا، تیسری دے دی، فلا تحل له من بعد، تیسری کے بعد حلال نہیں ہے۔ پھر یہ تو اللہ نے حکم بیان کیا، پھر طلاق دینے کا طریقہ بیان کیا، طلقوهن لعدتهن، اکٹھی 3 مت دو، پہلے 1 دو، پھر اگلے مہینے دوسری 2، پھر تیسرے مہینے میں تیسری 2، یہ پورا پروسیس ہے۔ اور احادیث میں اس کی اور زیادہ تشریح ملتی ہے، یہ بھی بتا دیا کہ دینی بھی ہے کہ نہیں دینی، کب حلال ہے کب بری ہے، یہ ساری چیزیں بتا دی۔ طلاق دینے کے بعد احکام کیا ہے، مہر کتنا دینا پڑے گا، رخصتی سے پہلے طلاق دے دی تو آدھا مہر، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ رخصتی سے پہلے طلاق دے دی تو آدھا مہر دینا پڑے گا، رخصتی کے بعد طلاق دے دی تو پورا مہر دینا پڑے گا۔ طلاق دے دی، عدت پوری نہیں ہوئی، اس دوران مر گئے تو وراثت میں اس کا حصہ ہوگا، پوری ڈیٹیل ملتی ہے۔ میں نے ان سے بولا بھائی یہ بتاؤ کہ صرف مجھے یہ ڈیٹیل نہیں چاہیے، اب پوری بات تو مجھے یاد نہیں نا، میں تو کئی سال پہلے کی بات تھی، تو میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں۔ میں نے کہا مجھے بتا دو کہ طریقہ کیا ہے، اس بیچارے کو طریقہ معلوم، وہ کہنے لگا کہ بھائی عیسائی مذہب میں طلاق ہے ہی نہیں، شادی تو ہے، تو وہ کہنے ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا اچھا ہے ہی نہیں، میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا وہ کیوں نہیں ہے، کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے میاں بیوی جڑ کے رہیں، ان میں کبھی بھی علیحدگی نہ ہو۔ میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ چاہتا ہے، یقیناً چاہتا ہے کہ میاں بیوی محبت سے رہیں، علیحدگی نہ ہو، لیکن اللہ تو چاہتا ہے لیکن میاں بیوی نہیں چاہ رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو بعض دفعہ وہ نہیں چاہ رہے ہوتے بھائی، یا بعض دفعہ بیوی چاہ رہی ہوتی ہے، میاں نہیں چاہ رہا ہوتا، میاں چاہ رہا ہوتا ہے، بیوی نہیں چاہ رہی ہوتی۔ کہہ رہے نہیں عیسائیت میں طلاق نہیں ہے کیونکہ ان کو فورس کیا گیا وہ محبت سے رہو۔ میں نے کہا ہم بھی فورس کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اسلام میں بھی یہ ہے کہ بھئی طریقہ بتایا ہے، سلو کراؤ آپس میں، سلو کے بڑے فضائل ہیں، لیکن بعض دفعہ میں نے کہا چلو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ فرض کر لو اللہ نہ کرے آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی اور وہ ہیروئنچی نکلا داماد، میں نے کہا اللہ چاہے گا ہیروئنچی کے ساتھ یہ زندگی گزارے؟ بھائی یہ ظلم نہیں ہے اس لڑکی پر کہ اس کو کوئی علیحدگی کا کوئی طریقہ تو ہوگا نا؟ یا وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے، سگریٹ سے جلاتا ہے، کہہ رہے نہیں عیسائیت میں طلاق نہیں ہے کیونکہ پھر ہم جو ہے نا، کیونکہ وہ عورت اپنے اخلاق سے اس کو سدھار دے، وہ اپنے اخلاق سے کیا کرے گی اپنے شوہر کو۔ تو میں نے کہا یار اگر آپ پہ اللہ نہ کرے یہ گزری ہو تو پھر اس کے بعد بھی آپ کا یہی تبصرہ ہوگا ہے؟ کیا ساری دنیا اخلاق سے سدھر جاتی ہے؟ اگر اخلاق میں اتنی جان ہوتی تو دنیا میں جتنے ممالک ہیں وہ پولیس ان کے پاس ہوتی، وہ ایک اخلاق سینٹر کھول لیتے۔ کیا خیال ہے بھائی کہ بھائی جو دنیا میں جرم ہوگا اخلاق سینٹر میں لے جاؤ، وہاں نیک نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر بات سے پہلے پلیز بھی لگاتے ہیں، آخر میں تھینک یو بھی لگاتے ہیں، بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں، تحفے تحائف دے کے۔ میں نے کہا جو بڑے مجرم ہوتے ہیں نا وہ انہی کو لوٹ کے نکل جائیں گے وہ، تو پھر وہ نا کنفیوز ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی یہ عیسائی مذہب نہیں ہے، یہ اللہ کی تعلیمات نہیں، یہ فطرت کو اپیل ہی نہیں کرتی، تو مان لو کہ آپ کے پاس حضرت عیسیٰ کا صحیح مذہب نہیں ہے،
تو اسلام کے مقابلے میں کسی کے پاس قانون ہے ہی نہیں کہ جس کو یہ کہہ سکے کہ اللہ کا قانون ہے. یہ دعویٰ صرف اسلام نے کیا ہے اور اس دعوے کو دلائل سے ثابت بھی کیا, پیش کیا ہے. میں نے کہا, میں نے اس سے ایک آخری بات کی, پھر ہماری بات ختم ہو گئی. وہ میرے ساتھ تو کیونکہ ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا تھا نا, ہمارا شاگرد تھا, انگلش میں میری بات کو ترجمہ کر رہا تھا, تو وہ ٹرانسلیٹر چلا گیا. تو میں نماز پڑھنے گیا, واپس آیا تو اس نے پھر مجھ سے بہت رابطے کی کوشش کی. اس سے لگ رہا تھا کہ اس کو جو ہے نا بات الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہے. اب اللہ کرے مسلمان ہو گیا اور میں پھر نہیں پتا کہاں گیا, کیا ہوا. تو وہ کہنے لگا, میں نے کہا بھائی دیکھو یہ قانون, میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ مفتی صرف مسلمانوں میں کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جتنے دوسرے مذاہب ہیں ان میں روحانی پیشوا تو ہوتے ہیں, مسائل بتانے والے, قانون بتانے والے مفتی نہیں ہوتے. میں نے کہا ہمارے پاس تو صبح شام لوگوں کی کالز آتی ہیں, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. تو ہندوؤں کے روحانی پیشواؤں کے پاس کیوں نہیں آتی, عیسائیوں کے پاس, یہودیوں کے پاس کیوں نہیں آتی؟ روحانی پیشوا ہوتے ہیں دم درود کے لیے اور یہ سب دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں. مسائل جب بھی بات آئے گی تو کہیں گے بھائی یہ وکیل سے پوچھو, قانون تو وکیل جانتا ہے. میں نے کہا ہمارے ہاں وکیل سے الگ پوچھا جاتا ہے, علماء سے الگ پوچھا جاتا ہے. عدالت جب خلا کی ڈگری دیتی ہے وہ پاکستانی قانون ہے, لوگ آ کے مفتیوں سے الگ پوچھتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو شریعہ یہ ڈگری صحیح ہے یا نہیں ہے, اکارڈنگ ٹو اسلام یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام کا ایک باقاعدہ لا ہے. تو جس مذہب کے پاس اللہ کے قانون ہی نہ ہو تو وہ مذہب آپ کو گائیڈ کیسے کرے گا بھائی؟ تو یہ تو اللہ نے اسلام کے علاوہ کسی کو پنپنے دیا ہی نہیں ہے. تو ہمیں جو پیدا کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ اس اسلام کے قانون کو فالو کرتے ہو یا نہیں کرتے. اور اللہ نے ایک آسانی رکھ دی, اللہ نے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج, میں نے تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا مگر وہ زیادہ سخت آزمائش نہیں رکھی ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ, کیونکہ غفور الرحیم ہے, رحمان ہے, آسان دین بنایا. اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ دن میں 25 نمازیں پڑھو, تو اللہ نے 5 نمازیں رکھ دی, اور وہ بھی کتنے فاصلے پر ہے بھائی, 20 منٹ لگتے ہیں ایک نماز میں, اور اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے. اللہ یہ بھی کر سکتے کہ سال میں 6 مہینے روزے رکھو, اللہ نے کہا پورے سال میں صرف 1 مہینہ, اور وہ 1 مہینہ بھی اللہ کہہ سکتے تھے کہ 22 گھنٹے کا رکھو. اللہ نے کتنا کہ صبح سحری طبیعت سے پھوڑو, ویسے تو اللہ نے کھانے کا کہا لیکن ہم پھوڑتے ہیں, جتنا کھاؤ کوئی پابندی نہیں ہے. افطاری بھی جلدی کرنے کا حکم دیا کہ خامخواہ کی ٹینشن لینے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے, بس جب غروب آفتاب تک, وہ بھی صرف 1 مہینہ. تو یہ مشکل احکام ہے. حج پہ خرچہ زیادہ ہوتا ہے, دیکھو اتنا خرچہ 5, 6, 7, 8 لاکھ روپے تو لوگ آج کل دعوتوں میں اڑا دیتے ہیں, لیکن اللہ نے کہا زیادہ خرچہ ہے تو ہر ایک پر لازم نہیں ہے. جس کے پاس پیسہ ہے صرف وہ حج کرے گا, اور وہ بھی پوری زندگی میں صرف. کتنا آسان دین بھائی. زنا کو اللہ نے حرام کر دیا, اب عیسائیوں نے بھی زنا کو حرام کیا لیکن انہیں نکاح کی بھی حوصلہ شکنی کی. تو اللہ نے زنا کو حرام کر دیا لیکن حلال کے راستے کھول دیے. بر وقت نکاح کرو, بالغ ہوتے ہی نکاح کرو, جیب میں پیسے نہیں ہے گھبراؤ نہیں. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, فقیر ہوگے اللہ مال میں برکت دے دے گا. حوصلہ افزائی کی, حلال کے دروازے کھول دیے. پھر حرام جو کھانے پینے کی جو چیزیں حرام کی, اس میں بھی اللہ نے ہمیں حوصلہ دیا, فرمایا کہ یہ چائنا والے جو کتے بلی کھا رہے ہیں اور سب کچھ کھا رہے ہیں, تم پہ پابندی, یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ, تو گھبراؤ نہیں, یہ تمہیں ٹینشن دینے کے لیے نہیں ہے. تم انسان ہو, کلو من الطیبات, پاکیزہ کھاؤ نا, گند میں کیوں منہ مار رہے ہو جا کے بھائی. جیسے ایک بچہ کہہ رہا ہے ابو وہ دیکھو وہ کھا رہا ہے, وہ کھا رہا ہے, وہ کھا رہا ہے, اور آپ بچے کو کہتے ہیں بیٹا میں تمہارے لیے شہد لے کر آیا ہوں, انجیر لے کر آیا ہوں, زیتون لے کر آیا ہوں, میں تمہیں ساری دنیا کی ساری چیزیں کھانے سے منع تھوڑی کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں وہ فلاں چیز کھا رہا ہے, وہ فلاں چیز کھا رہا ہے, اس سے دانت بھی خراب, پیٹ بھی خراب, یہ کھاؤ نا, یہ مزے بھی زیادہ ہے اور یہ پاکیزہ بھی ہے. تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مردار مت کھاؤ, حلال کر کے کھا لو. ارے وہی آپ ایک بکری کچرے سے اٹھا کے کھا لیں, اور ایک ہے بسم اللہ اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کر کے کھا لیں, تو زیادہ اچھا کون سا ہے؟ اگر اللہ نے یہی منع کر دیا تو گوشت کھانا ہی نہیں ہے, تو ٹینشن میں آ جاتے ہیں ہم. گوشت میں بہت ساری اقسام گوشت کی حلال کر دی, جو ناپاک جانور تھے ان کو کیا کر دیا, حرام. کیونکہ حلال اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. نظر کی حفاظت کا حکم دے دیا تاکہ آپ کی محبت کس کے لیے خالص ہو جائے, بیوی کے لیے. یہ نظر کسی اور پہ نہ پڑے, اس سے بیوی کو محبت ملے گی, اور وہ جو اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر آئی ہے اس کے ساتھ وفا ہوگی, تو آپ کی بیٹیوں کو بھی فائدہ ہوگا مستقبل میں. انگریز بڑے مزے اڑاتے ہیں لیکن یہ مزے اپنی بیٹیوں میں بھگتنے پڑتے ہیں ان کو.
یہی وجہ ہے کہ اب بیٹیاں پیدا کرنا ہی چھوڑ دی, اولاد پیدا کرنا چھوڑ دی انہوں نے. یار چھوڑو اس ٹینشن میں کون پڑے, جس کا نتیجہ کیا نکلا, ایک اور مصیبت کہ بڑھاپے میں تنہائی دور کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. آپ جاؤ, آپ کو جاپان میں ملیں گی ایسی ویب سائٹس بوڑھے آدمی کے لیے, رینٹ آپ بندہ. ہمارے یہاں تو رینٹ کار ہوتی ہے نا. ارے کسی بوڑھے کو دیکھا کرائے پہ بندہ بلا کے کہہ رہا ہوں مجھ سے بات کرو. ہمارے یہاں تو جو پوتے نواسے بہویں داماد اتنے ماشاءاللہ بڑھاپے میں ہوتے ہیں کہ تنہائی الحمدللہ نہیں ہوتی. تو وہاں کیا ہے کہ وہ رینٹے بندہ ہے باقاعدہ. وہ آپ دیکھ لیں, سرچ کر لیں نیٹ پہ جا کے, تنہائی دور کرنی 1 گھنٹے کے لیے بندہ بلایا جاتا ہے کرائے پر کہ یار کوئی نہ بیٹا ہے, نہ جب بیٹا ہی نہیں ہے تو بہو کہاں سے ہوگی, پوتے نہیں ہیں, نواسے نہیں ہیں, بڑھاپے میں وہ سائنسدان بھی پاگل اور ڈپریشن والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, کوئی اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یہ تباہی والی زندگی ہے بھائی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو روزانہ 5 منٹ نکال کے نا, دیکھیں یہ بیان تو ہوگا, یہ تو اثرات ختم ہو جاتے ہیں. 5 منٹ روزانہ نا اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں, میں یہ غور کروں گا میں آیا کیوں, تو کیا میں اس مقصد کو سامنے رکھ کے زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں گزار رہا. اگر نہیں گزار رہا تو یہ مہلت ہمیشہ نہیں ملے گی, ایک دن آنکھ بند ہونے والی ہے, اس کے بعد دوبارہ سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا. اللہ نے فرمایا کلا انہا کلمۃ هو قائلها, تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہوگا موت کے وقت کہ اللہ مہلت دے دے. اس کلمے کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ہوا میں تحلیل ہو کے ختم ہو گیا, مہلت نہیں ملے گی دوبارہ. ابھی بہت مہلت ملی ہوئی ہے. کوئی 40 سال میں اللہ کی طرف آنا چاہے, 50 سال بعد آنا چاہے, 99 سال بعد بھی آنا چاہے تو اللہ بلا لیں گے. موت کے وقت اللہ نہیں, اللہ توبہ قبول نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے کہی ان میں کمی کوتاہی معاف فرمائے, اور اپنی مقصد حیات کو پہچان کر اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ مسافر خانہ ہے, یہ آزمائش کی جگہ ہے. اس کے بعد ایک اور جہان آئے گا, جو اچھا کرے گا وہاں اس کو اچھا بدلہ ملے گا, جو برا کرے گا وہاں اس کو سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.